تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انسانوں کو جب بھی چاہیے اللہ کے در پہ آ کے توبہ کرے توبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبے کو قبول فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اللہ عز جل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اس وقت تک توبہ کر سکتا ہے جب اس کی آخری حالات، آخری ہچکیاں شروع نہ ہو جائے، یعنی جب روح نکلنے لگے تو پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے ثبوت جو ہے نا، اس کا دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ جب فرعون نے دریا کو دیکھ لیا کہ دریا میرے پاس پانی آ رہا ہے اور میں ڈوبنے والا ہوں، تو اس حالت میں فرعون نے بھی توبہ کیا تھا، اور اس نے کیا کہا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اس نے اس وقت توبہ کیا کہ لا الہ الا اللہ واحد لا شریک ہے، جس چیز پہ بنی اسرائیل کا ایمان ہے اس چیز پر میرا بھی ایمان ہے۔ لیکن اس کی حالات آخری حالات تھی، اگر وہ ڈوبنے سے پہلے توبہ کر دیتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا اس کو۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دے دیا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیار ہو گیا، اب تیرے توبے کا وقت نہیں ہے، تیرے توبے کا، تیرے ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کے لیے توبے کا دروازہ اس لیے کھولا ہے کہ انسان تو امتحان میں ہے، اور میں رحیم ہو، میں کریم ہو، اگر تیرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو میرے طرف متوجہ ہو جاؤ، میرے رحمت سے نا امید نہ ہو، میرے رحمت کی امید رکھتے رہو۔ جو میں نے تلاوت کی تھی اللہ کا کلام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کے طرف آ جاؤ، توبہ کرو، اور ایسا توبہ، توبۃ نصوحا، اخلاص کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ۔ تو اس توبے کا کیا فائدہ ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جتنی بھی گناہ ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مٹا دے گا، اور یہ نہیں کہ گناہ مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ ایک اور بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ، وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے لیے کوئی دروازہ ہوگا توبے کا، میرے لیے کوئی معافی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے وہ بھی سورہ زمر میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے بندو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے گنہگار بندو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت کو دیکھو، گنہگاروں کو خطاب کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے، پھر بھی اللہ نے اپنے بندوں کا لفظ استعمال کیا۔ اگر کسی کا کوئی بیٹا نافرمان ہو جائے، کسی کا کوئی رشتہ دار، کوئی اپنا قریبی یا دور کوئی بھی نافرمان ہو جائے، کیا کہ یاروں میں جانتا ہی نہیں اس کو۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ اچھے قریبی رشتوں سے وہ نفرت کرتے کہ بھئی وہ میرا لگ رہا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر کسی گھر میں کوئی نشئی بندہ ہو، کوئی بد اخلاق بندہ ہو، کوئی شرابی، کوئی اور
غلط بندہ ہو اور اس گھر میں کوئی شریف انسان ہو، اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو یا کوئی اور ہو، اور وہ کسی سے کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ بھائی یہ فلاں بندہ تیرا کیا لگتا ہے، بیٹا ہے، بھائی یہ کیا ہے، کیا کہے گا؟ یار وہ میں جانتا ہی نہیں، پتہ نہیں کون ہے اس کا قریبی۔ لیکن اللہ جل جلالہ جتنی بھی گنہگار بندہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندے جو تو نے اپنے اوپر ظلم کیا، اسراف کیا، بزر کیا، زیادتی کی۔ یہ اسراف، بزر، زیادتی، اس کا یہ اس لیے یہ یہاں فرمایا اللہ کریم نے کہ جو معیار اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس معیار سے کوئی آگے نکل جائے تو اس کو کہتے ہیں زیادتی۔ اس معیار کے مطابق بندہ چلتا رہے تو اس بندے کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی زیادتی کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر خود زیادتی کی میرے بندے، لیکن پھر بھی تیرے لیے دروازے میرے کھلے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے، جمیعا، قتل ہو، غلطی جتنی بھی ہو، بدکاری ہو، چوری ڈاکہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوقوں میں کوئی بھی کمی ہو، اللہ کریم اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے جو حدیث عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان المؤمن اذا اذنب، جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے، گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کے اوپر ایک بلیک، ایک نشان، ایک سیاہی لگ جاتی ہے۔ اور جب یہ بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے دل صاف ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ، تو اس انسان کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ۔ تو زنگ کا ذکر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلوں کے اوپر زنگ لگایا ہے، کیونکہ یہ کماتے ہیں برائیاں، نیکی کمانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح گناہوں سے پاک انبیاء کرام بھی استغفار کرتے تھے، وہ بھی کبھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ بھائی ہم تو گنہگار ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کسی انسان سے بات کریں کہ بھائی توبہ کرو، استغفار بار بار کرو، پڑھو، وہ کیا کہے گا؟ بھائی یار میں اتنے گنہگار تو نہیں، یار میں کون سی غلطی ہے، میرے کون سی گناہ ہے ہی نہیں میرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، میں 70 دفعہ سے زیادہ دن میں استغفار کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ تو میرے بھائیو، ہم جتنے بھی گنہگار ہیں تو شیطان نے ہمیں اتنے پکڑ دیے ہے کہ شیطان کی وجہ سے ہم استغفار توبے کی طرف آتے بھی نہیں ہیں۔ ہم توبے کے لفظ ہمارے زبانوں پہ آتے بھی نہیں ہیں، لفظ ہم استعمال کر نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہے، حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، نیک بندہ،
اور وہ نیک بندہ اتنا نیک بندہ کہ جب بھی گرمی تھی، کوئی مصیبت پریشانی تھی، گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر بادل کا سایہ بنا دیتا۔ تو ایک اللہ کا ایک گنہگار بندہ ہے، اس گنہگار بندے نے سوچا دیکھ لے کہ بھئی وہ بندہ کتنا نیک بندہ ہے کہ اس کی سر کے اوپر بادل کا سایہ ہے، جس طرف جاتا ہے بادل کا سایہ۔ میں اتنی گنہگار ہوں، میں اتنی بدکار ہوں، اتنا میں مجرم ہوں اللہ تبارک و تعالی کا، میں اس بندے کے پاس جاتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں، شاید اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ میرے اوپر رحم کرے۔ حضرات، تو وہ بندہ وہ نیک بندے کے پاس جانے لگا کہ میں جاتا ہوں اس نیک بندے کے پاس، اور اس کی نیک بندے ہونے کی وجہ سے شاید میرے گناہ معاف ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، جب یہ بندہ اس بندے کے پاس جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ یہ بندہ تو دنیا کا لانتی بندہ ہے، گنہگار بندہ ہے، جس کی گناہ پر پوری دنیا شاہد ہے، گواہ ہے۔ یہ اگر میرے پاس آیا تو پھر میرے گستاخی ہے، بے ادبی، بےعزتی ہے۔ میرے بھائی، اس لیے میں کہتا کہ جتنے بھی گنہگار ہو اللہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے گھر پہ آ جاؤ۔ اللہ واپس کرنے والا نہیں ہے، رد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے بولا کہ بھائی میرے پاس نہ آؤ، تیرے اتنی گناہ ہے کہ تیرے گناہ سے میں تیرے شکل کو دیکھنا نہیں پسند کرتا۔ اتنا گنہگار انسان اور میرے قرب میں آ کر بیٹھنا، دفع ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، میرے پاس نہ آؤ۔ میرے بھائیو، آسمان سے آواز آ گئی، شاید فرشتے نے آواز دیا ہوگا کہ تم نے اپنی نیکیوں کے اوپر تکبر کیا، تم اللہ تعالیٰ کا اتنا قریبی انسان بندہ تھا کہ دنیا میں اللہ جل جلالہ نے تمہارے ساتھ اتنی اچھائیاں، اتنے نیکیاں، اتنے احسانات کی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سورج کے تپش سے تم کو بچایا۔ لوگ تمہاری نیکی اور احسانات کے اوپر تڑپ رہے تھے، لیکن ایک ایسے انسان جو نیکیوں کا طلبگار ہے، اپنی گناہ پہ نادم ہے، اس کو تم نے ٹکرا دیا۔ آج کے بعد تیرے نیکیاں اور اس کی گناہ دونوں مٹ گئی۔ آج کے بعد تم دونوں نے آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، یعنی تیرے کتاب میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس کی کتاب میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ دونوں نے آج کے بعد آخرت کو کمانا ہے۔ تو اس بندے کا کتنا نقصان ہو گیا، جس بندے نے کئی سال محنت کر کر کے رب کو راضی کیا، محنت کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے راضی کیا کہ دنیا کے لوگ حیران ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، مقصد میرا یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو گنہگار